وجاہت ہانیہ کو لیے ہوٹل سے نکلا اور اسے گاڑی میں بٹھا کر گھر کے لیے روانہ ہو گیا۔ راستے میں ہانیہ نے وجاہت کو دیکھا جو ایک نظر بھی ہانیہ کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ چہرہ اس کا ایک دم سپاٹ تھا، جیسے سامنے والا دیکھ کے اندازہ نہ لگا پائے کہ اس کے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ دوسری طرف سبھی گھر والے وجاہت اور ہانیہ کو ہوٹل میں نہ پا کر پریشان ہو رہے تھے۔ وجاہت کا موبائل اسی روم میں تھا جو اس نے ہانیہ کے لیے لیا تھا، اور ہانیہ کا موبائل نیلم کے پرس میں تھا۔ پھر ریسیپشن سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ وجاہت عالم اپنی وائف کا ہاتھ پکڑے باہر لے کر گئے ہیں۔ سب نے جیسے تیسے کر کے مہمانوں کو الوداع کیا اور پھر وہ لوگ بھی گھر کے لیے روانہ ہو گئے۔ چونکہ وجاہت اور ہانیہ سے کوئی رابطہ نہیں تھا تو سبھی ان کے لیے پریشان تھے، اور کہیں ہانیہ کی سچ میں طبیعت خراب نہ ہو گئی ہو، کیونکہ وجاہت نے اپنی مام سے کہا تھا کہ اسے ہانیہ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ اسی طرف ہانیہ کا وجاہت کو دیکھ دیکھ کے دل گھبرا رہا تھا، کیونکہ ایک تو وہ خاموش تھا، دوسرا وہ گاڑی گھر کے راستے کی بجائے نہ جانے کن راستوں پر لے جا رہا تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کوئی تیسری بار ہانیہ نے وجاہت سے سوال کیا، مگر وجاہت نے کوئی جواب نہ دیا۔ گاڑی کی رفتار کافی تیز تھی اور راستہ کافی سنسان تھا، روڈ پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی۔ پلیز بتائیے نا وجاہت، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہانیہ نے اب کی بار وجاہت کو کندھا پکڑ کے اس سے کہا۔ تم جان کر کیا کرو گی؟ سپاٹ لہجے میں جواب آیا۔ مجھے جاننا ہے، اتنی رات کو آپ مجھے وہاں سے لے کر آئے اور اب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہانیہ نے سنسان علاقے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ڈر لگ رہا ہے؟ وجاہت نے ایک نظر ہانیہ کو دیکھ کے کہا تو ہانیہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسی وقت ایک طنزیہ مسکراہٹ وجاہت کے لبوں پر آئی۔ بھروسہ نہیں ہے مجھ پر؟ ایک اور سوال کر کے وجاہت نے ہانیہ کو بغور دیکھا۔ آپ پر خود سے زیادہ بھروسہ ہے، خود پر نہیں ہے، ہانیہ نے اپنی غیر ہوتی حالت محسوس کر کے کہا۔ بے فکر ہو، کچھ نہیں کروں گا تمہارے ساتھ، بلکہ میں تو… اتنے میں وجاہت کچھ اور کہتا اس سے پہلے ہی ایک کار تیزی سے سامنے سے آئی، جس کی ہیڈ لائٹ کی روشنی سے وجاہت اور ہانیہ کی نظریں ایک دم چوندھی آ گئی۔ وجاہت نے بروقت اسٹیئرنگ سیدھے ہاتھ کی طرف موڑا، مگر گاڑی بروقت اپنا راستہ نہیں بدل پائی، سامنے والی گاڑی سے جا ٹکرائی۔ وجاہت ایک نسوانی چیخ تھی جو اس جگہ گونجی تھی۔ آخر گئے کہاں یہ لوگ؟ ہادی مسلسل موبائل پر مصروف کسی نہ کسی سے بات کر رہا تھا۔ گھر وہ لوگ آ چکے تھے، مگر وجاہت اور ہانیہ گھر پر نہیں تھے۔ پھر ہادی نے ہٹ کے کیئر ٹیکر کریم سے پوچھا تو وہ لوگ ہٹ بھی نہیں گئے تھے۔ ہادی نے اپنے فارم ہاؤس کے بارے میں پتہ کیا تو گارڈ نے بتایا کہ وہاں بھی ان کی فیملی سے کوئی نہیں گیا تھا۔ اب تو سب لوگوں کو واقعی وجاہت اور ہانیہ کی فکر ہو رہی تھی۔ ہادی اور شان صاحب اپنے اپنے طور پر وجاہت اور ہانیہ کا پتہ کروا رہے تھے۔ نیلم کو خود کو لیے اس کے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ اب عالیہ بیگم اور دادو دل ہی دل میں اپنے بچوں کے لیے دعا گو تھی۔ اب تو انہیں گئے تقریباً 4 گھنٹے ہونے کو تھے، مگر ان لوگوں کو کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ رات کے 3 بجے بھی سب گھر والے لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ پولیس کو اطلاع کر دی گئی تھی۔ وہ وجاہت اور ہانیہ کی تلاش جاری تھی۔ وجاہت پہلے بھی ایسے قدم اٹھا چکا تھا کہ ہانیہ کو بغیر کسی سے پوچھے ہی کہیں لے گیا، مگر ایسی غیر ذمہ داری آج تک نہیں نبھائی تھی اس نے۔ وہ جہاں جاتا تھا بتا کے جاتا تھا، اور اپنے فون وہ کبھی بند نہیں کرتا تھا۔ اب تو سیریس ہی اس کے پاس فون نہیں تھا۔ سب اسی ٹینشن میں تھے کہ گھر کے لینڈ لائن پر رنگ ہوئی۔ ہادی نے فوراً فون اٹھایا۔ جی کہیے۔ ہاں، یہ عالم ولا ہی ہے؟ جی ہاں۔ جی کیا؟ کب؟ کیسے؟ کہاں؟ کون سے ہاسپٹل میں؟ ٹھیک ہے۔ ہادی فون پر بات کر رہا تھا اور سب کا دل خوف کے مارے لرز رہا تھا۔ ہاسپٹل کا سن کر کیا ہوا؟ کون تھا؟ شان صاحب نے ہادی کا پورا ہوا رنگ دیکھ کے پوچھا۔ ہاسپٹل سے کال تھی، وجی کی کار کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ ہادی نے کسی تکلیف سے وہ الفاظ ادا کیے وہی جانتا تھا۔ کیا؟ کہاں ہیں میرے بچے؟ عالیہ بیگم تڑپ کر ہادی سے پوچھنے لگی۔ ہمیں چلنا چاہیے۔ ہادی نے کوئی جواب نہ دیا اور گھر سے باہر چل دیا، جبکہ شان صاحب اور عالیہ بیگم بھی اسی کے ساتھ ہی گھر سے باہر کی طرف بڑھے۔ نیلم اور دادو وہیں گھر پر ہی رہے۔ مسٹر ہادی، وجاہت عالم اور ان کی وائف کو کچھ گھنٹے پہلے یہاں لایا گیا تھا۔ وجاہت عالم چونکہ ایک ملٹی ملینئر ہیں تو کون انہیں نہیں جانتا؟ ہاں، البتہ ان کے ساتھ ان کی وائف اور جس کی کار کے ساتھ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا وہ آدمی بھی یہیں موجود ہے۔ کیا وجاہت اور اس کی وائف ٹھیک ہیں؟ ہادی نے ڈاکٹر سے سوال کیا۔ وہ لوگ ابھی ہاسپٹل پہنچے تھے تو ہادی نے ICU سے نکلتی ہوئی ڈاکٹر سے سوال کیا۔ مسٹر وجاہت کو تھوڑے زخم آئے ہیں، وہ انڈر آبزرویشن میں ہیں، اور مسز وجاہت کو زیادہ چوٹ ان کے سر پر آئی ہے۔
سیٹ بیلٹ کی وجہ سے انہیں زیادہ چوٹیں نہیں آئی، ہاں سر گاڑی کے شیشے سے ٹکرایا ہے جس کی وجہ سے سر سے کافی خون بہا ہے۔ انہیں ڈاکٹر چیک کر رہے ہیں، ابھی کوئی رپورٹ ان کے حوالے سے سامنے نہیں آئی ہے۔ ڈاکٹر نے تفصیل سے سب بتایا۔ ڈاکٹر مہر میری بہو ایکسپیکٹ کر رہی ہے، کیا اس کا ہونے والا بچہ ٹھیک ہے؟ عالیہ بیگم نے روتے ہوئے سوال کیا۔ دیکھیے ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا ڈاکٹر، ابھی ان کا معائنہ کر رہی ہے، جیسے ہی مجھے کوئی رپورٹ ملے گی میں آپ کو انفارم کر دوں گی۔ ڈاکٹر کہہ کر رکی نہیں۔ ہادی نے عالیہ بیگم کو سنبھالا، جن کے آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ دوسری طرف شان صاحب بھی اپنا سر تھامے آئی سی یو کے باہر رکھی بینچ پر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہی ڈاکٹر آئے۔ مسٹر وجاہت کو ہوش آ گیا ہے، ہم انہیں روم میں شفٹ کر رہے ہیں۔ تو میری بہو عالیہ بیگم نے ہانیہ کے متعلق سوال کیا۔ وہ ٹھیک ہے، ان کا بچہ بھی ٹھیک ہے، پر ابھی وہ بے ہوش ہیں۔ جب تک انہیں ہوش نہیں آ جاتا وہ انڈر آبزرویشن رہے گی اور تب تک کوئی ان سے نہیں مل سکتا۔ ڈاکٹر سے بات کرنے کے بعد وہ لوگ وجاہت کے روم میں گئے۔ وجاہت کو روم میں منتقل کر دیا گیا تھا تو ہادی، شان صاحب اور عالیہ بیگم ان سے ملنے گئے۔ وجاہت اس وقت بے ہوشی کی حال میں تھا۔ کیسے ہو بیٹا؟ عالیہ بیگم اور شان صاحب نے وجاہت سے سوال کیا۔ میں ٹھیک ہوں مگر میں تو ہانیہ کے ساتھ۔ سوچتے ہی وجاہت کو ہانیہ کا خیال آیا۔ ڈیڈ ہانیہ کہاں ہے مام؟ وجاہت نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے اپنے مام ڈیڈ سے سوال کیا۔ بیٹا وہ ٹھیک ہے، تم آرام کرو، عالیہ بیگم نے اپنے سے تسلی دی تھی وجاہت کو۔ اور میرا بیبی؟ بولتے ہوئے وجاہت کے چہرے پر الگ ہی ڈر کا تاثر تھا۔ وہ بھی ٹھیک ہے۔ عالیہ بیگم کے الفاظ سنتے ہی وجاہت کو ایسا لگا جیسے اس کی اٹکی ہوئی سانسیں واپس چلنے لگی ہیں۔ وجاہت اور ہانیہ کی آنکھوں پر اچانک سے تیز روشنی پڑی تھی۔ سامنے سیاہ کار جو کہ بہت تیزی سے آ رہی تھی رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وجاہت نے بروقت اپنی کار موڑی مگر کار کی پچھلی سمت سامنے سیاہ کار نے اس کی کار کو ٹکر ماری۔ کاروں کی سپیڈ تیز تھی تو جھٹکا بھی تیز ہی لگا۔ وجاہت نے اپنی پرواہ کیے بغیر ہانیہ کو پکڑنا چاہا مگر اس کا سر بری طرح سے کار کے شیشے سے ٹکرایا تھا۔ شیشہ ٹوٹا تھا اور ہانیہ نے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ زخم وجاہت کو بھی آئے تھے مگر آخری نظر اس نے ہانیہ کو ہی دیکھا تھا جو ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ مام مجھے ہانیہ سے ملنا ہے، کہاں ہے وہ؟ وجاہت نے کنولا اپنے ہاتھ سے کھینچ کر نکالا۔ عالیہ بیگم حیرت سے اور بے یقینی سے وجاہت کو دیکھ رہی تھی۔ نہیں وجاہت، وہ ڈاکٹر کی انڈر آبزرویشن میں ہے، کسی کو بھی اس سے ملنے کی فی الحال اجازت نہیں۔ عالیہ بیگم نے وجاہت کے ہاتھ کو دیکھ کے کہا، جہاں سے خون نکل رہا تھا مگر کچھ نہیں، مجھے کچھ نہیں پتا، میں ابھی اس کے پاس جاؤں گا۔ بولتے ہوئے وجاہت اٹھا اور اپنے روم سے باہر نکلا۔ آئی سی یو کے باہر اس نے ایک نرس کو دیکھ کے پوچھا ہانیہ کے بارے میں کہ آپ کی مسز ٹھیک ہے مگر ابھی کسی کو بھی ان سے ملنے کی اجازت نہیں ہے جب تک انہیں ہوش نہیں آ جاتا۔ وجاہت نے نرس کو گورا جیسے کہہ رہا ہو تمہاری ہی تو سنوں گا، اور پھر وہ بغیر نرس کی آوازوں کی پرواہ کیے آئی سی یو میں گھس گیا۔ ہانیہ بے ہوشی کی حالت میں آس پاس سے انجان بیڈ پر لیٹی تھی۔ وجاہت اس کے پاس گیا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا جس پر بینڈیج باندھی گئی تھی۔ سن شائن اٹھ جاؤ یار، کتنا آرام کرو گی؟ وجاہت نے تھکے ہوئے انداز میں کہا۔ نرس ڈاکٹر کو بلا لائی تھی مگر اندر آ کر جب ڈاکٹر نے وجاہت کو دیکھا تو نرس کو خاموش رہنے کا کہا۔ وجاہت ہانیہ کا ہاتھ تھامے اس کا چہرہ غور سے دیکھ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے وجاہت کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ ینگ مین، تمہاری وائف ٹھیک ہے، بس انجیکشن کے زیر اثر سو رہی ہے، جیسے ہی اسے ہوش آئے گا ہم تمہیں اس سے ملنے دیں گے۔ وجاہت نے بے بسی سے ڈاکٹر کو دیکھا۔ ابھی کے لیے تمہیں بھی آرام کرنا چاہیے اور اپنی وائف کو بھی ریسٹ کرنے دو۔ ڈاکٹر کی بات پر وجاہت ہار مانتے ہوئے اٹھا ایک بار ہانیہ کو دیکھ کر چل دیا۔ ڈاکٹر نے نرس کو اجازت کے وجاہت کے ساتھ جانے کا کہا۔ اپنے روم میں آ کر وجاہت اپنے بیڈ پر تھکے ہوئے انداز میں بیٹھ گیا۔